الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ مل گیا ہوگا 4 پیجز کا کہ اولو الالباب کون لوگ ہیں۔ مل گیا نہیں ملا؟ جی سر مل گیا سر۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ قرآن کیا، اس پورے ہینڈ آؤٹ کا لب لباب کیا ہے، یہ بتائیں۔ سر جی، قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت صفات الہی پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو کہ یہ دنیا میں نے بے مقصد نہیں پیدا کی، اس کو پیدا کرنے کا اللہ کا جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بہت بہترین ہے، اور اس کی کارکردگی، اس کی حکمتیں وہ عیاں ہیں ہماری ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی۔ اور جو عقل مند ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس سے عقل حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، اس کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اور وہ ہر وقت استغفار کرتے ہیں چلتے پھرتے کہ پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطی ہو گئی۔ اصل میں بات یہ، آپ بات لمبی کر رہے ہیں، ان کا سب کا لب لباب یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے، صرف وہی شخص عقل مند ہے جو اللہ کے قرآن سے ہدایت لے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا ہے، چاہے وہ کوٹھیوں کا مالک ہے، بینکوں کا مالک ہے، وہ انتہائی بے وقوف انسان ہے۔ کیوں؟ دنیا عارضی اور امتحان ہے، اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے گا جب قرآن کا مطالبہ اس کے سامنے، اور قرآن وہی ہے اور وہی برحق ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل۔ دیکھیں نا، یہ دنیا والے بھی جو ہیں یہ بھی غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا غور و فکر کرنا اس اصول کے بالکل خلاف ہے جو اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اصول یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے۔ جی سر۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کے، اور جب پہنچتے ہیں قبر کے لبے گور، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت طلب نے غافل کر دیا، مال بناؤ، اولاد میں یہ کرو، فلان ڈگریاں لو، یہ کرو وہ کرو۔ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ دنیا کس بات کے لیے آئی، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس کی عین حکمت کے تحت جس پوری کائنات کو جس نے میری خدمت پر لگا دیا انسانوں کی، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم دنیا کو امتحان سمجھو، اور امتحان سمجھو گے تو تم اپنا عقیدہ، اخلاق، معاملات، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق ٹھیک رکھ کے بہترین انسان ہوگے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تم بالکل ایسے ہوگے جیسے آج کا مسلمان ہے یا آج کا کافر ہے، دونوں پریشان ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بڑی قیمتی آیات ہیں اس میں۔ اگر آپ جس نے دیکھیے، سب سے بہترین، دیکھیں آیتیں ساری ہیں، سب کی سب بہترین ہیں، لیکن سب سے ٹاپ کی آیت کون سی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ شاباش شاباش افضل صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ایک بڑی کی آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رکوع کو صبح پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ کو ایک دن کے اور رات کے اختلاف، اور دن اور رات کو جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ صاف سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ جب یہ آپ اس رب کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اولو الالباب بن گئے۔ لیکن اولو الالباب کیسے بنے؟ وہ جو اللہ نے عقل، فہم اور 5 سینسز دی تھیں،
اس سے آپ نے قرآن کو بھی پڑھا، آیت کائنات کو بھی دیکھا، آیت انفس کو بھی دیکھا، اور آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اس ہستی بڑی عظیم ہے۔ سر یہ آگے دوسری آیت بھی اس کی تائید کر رہی ہے نا، الذین یذکرون آپ ذرا سنیں تو اللہ۔ صحیح، میں نے آپ کو پہلے یہ ایکسپلین کی ہے۔ سر آگے، سوری۔ اچھا، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہاں جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے اٹھتے، کیوں کہ اس کی صفات اوپر پتہ چل گئی کہ وہ کمال کی ہستی ہے، پھر اللہ کہتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مزید غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کہ یہ آخر اتنا بڑا سلسلہ یہ اللہ نے کیوں چلایا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا جب مزید غور فکر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے جلدی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ سبحانك بالکل فقنا آپ نے ٹھیک کہا، بالکل بڑا غور کریں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب یہ جتنی آپ کی ساری تخلیق ہے، اور پھر جو انسان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اور میرے اندر جو اللہ نے وہ رکھی ہے پہچان حق و باطل کی، میں فوراً پکار اٹھتا ہوں کہ اے اللہ تو نے یہ سب کچھ ابس پیدا نہیں کیا، یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا کو آزمائش سمجھوں، اور پھر سب سے بڑا میرا مقصد میں کیا کہتا ہوں، ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو، کیوں؟ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دو کہ میں اس جہنم کے قریب بھی نہ جاؤں جو دائمی ابدی اور انتہائی اذیت ناک ہے۔ دیکھیں یہ آیت پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح اٹھ کے پہلی اس رکوع پورے کو پڑھتے تھے، اور آگے ساری تفصیل ہے اس کی، لہذا اس کو پوری طرح یہ آیتیں ساری میں نے اولو الالباب کی ڈال دی ہیں تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولو الالباب بنیں، آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں، اور ایسے اعمال کریں کہ ہم عذاب وقت جہنم سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ تو یہ ہینڈ آؤٹ جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں یہ بڑے کمال کے ہینڈ آؤٹ ہیں۔ اب بتائیں نا آپ کتنے دیر لگے گی آپ کو یہ سب آیتیں اولو الالباب کون لوگ ہیں ڈھونڈنے میں، کتنا وقت لگے گا آپ کو، جلدی بتائیں۔ ڈھونڈنے میں وقت لگے گا اور مشقت بہت ہے، الحمدللہ کمپائل ہوئی ہمارے پاس آ جاتی ہیں آپ کی طرف سے۔ تو آپ ذرا ان کو پوری طرح استفادہ کریں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے اللہ نے جو ہمیں سوچ و فکر، عقل، دماغ، صلاحیتیں دی ہیں، یہ ان کی بڑی جلا بخشتی ہیں ان کو۔ آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ 25۔ تو یہ 25/7 کو میں نے بھیجا آپ کو، میرے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ کون کون سے بھیجے ہیں آپ کو، اور میں اپنے خیال سے جو سب سے ضروری چیز ہے ہمارے لیے اور اس کو ہمارا سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی فوٹو کاپیز کو پرنٹ کرا کے فائل میں لگا لیں گے تو انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کوئی سوال آپ کا اس آیات کے بارے میں؟ جلدی کریں۔ چلیں اب آ جاتے ہیں واپس دوہرائی پر جو کل ہم نے کی ہیں، آیت 106 سے لے کر 110 تک۔ اب فٹافٹ سوال کا جواب دیں گے ٹھیک ٹھیک، جس سے میں پوچھوں گا۔ آیت 106 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ اتبع ما یوحی الیک، تم اس کا اتباع کرو جو وہی تم تک کی طرف کی جا رہی، جو وہی تمہاری طرف کی جا رہی ہے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے۔ اچھا، الیکا تو واحد کا صیغہ ہے، کا صرف ایک فرد کے لیے ہے، لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ حکم کس کے لیے ہے؟ سارے ہم اہل سب ایمان، کے لیے، ہم سارے سب کے اہل، لیے۔ سارے اہل ایمان کے لیے۔ اچھا، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلا میں نے جملہ پڑھا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک،
اور لا الہ الا ہو، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ نادرہ بابی آ گئی ہیں آپ کے نہیں؟ افضل چیمہ صاحب آپ بتائیں۔ سر یہ دونوں کا آپس میں لازمی ملزوم جو ہے نا وہ ہے تعلق، کیونکہ اللہ کی اتباع ہم کریں گے تو پھر تبھی لا الہ الا اللہ پہ عمل ہوگا نا۔ نہیں، آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی جو سمجھتا ہو کہ میرا جواب ٹھیک ہے؟ سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ دوسرے معبودوں کی نفی کریں اور لا یہ الہ سوال پر۔ آپ کا، میرا سوال کا جواب نہیں ہے، یہ آپ منمانا سر جواب جی، دے رہے ہیں۔ سر جی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا اتباع پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، تو آپ کی طرف جو وحی کیا گیا اس پورے کا خلاصہ جو ہے یہی ہے لا الہ، یعنی پورے قرآن۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، دیکھیں برحق چیز ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے بلا؟ کیا ہے ایبسولوٹ ٹروتھ؟ شاذی آپ ہی بتائیں۔ وہی لا الہ۔ وہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے نا، اس لیے کہا کہ اتبع ما اوحی الیک کا، اتباع کرو یہ سمتر سے وہی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہی حق ہے۔ اسی وہی نے ہمیں بتایا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری صفات اسی میں ہیں۔ تو وہی کا تعلق اس جملے سے اگلے سے ہے کہ یہ وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی صفات کا بھی علم وہی کے ذریعے ہوا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شرک جو ہے اس کی کوئی عقلی اور علمی بنیاد نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ ذرا غور و فکر کیا کریں نا۔ اچھا، اس کے بعد فوراً کہا اسی آیت میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ ان مشرکان جو مشرک لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی کرو؟ کیوں فرمایا؟ بڑا آسان ہے، آپ ابھی میں نے آپ سے بتایا ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہ علمی ہے نہ عقلی ہے۔ عقل مانتے ہیں یہ بت جن کو یہ سیوا کرتے ہیں ہندو یا اس وقت عرب کرتے تھے، یہ کسی کام کے ہیں؟ یہ سنتے ہیں کیسا پیارا انہوں نے بحث کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لاجواب ہو گئے وہ۔ کوئی سوال آپ کا آیت 8106 پر؟ اچھا آگے میں ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن لو شاء اللہ ما اشرکو، اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز شرک نہ کرتے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ام عبداللہ یہ جو ہے زبردستی کی جو ہے وہ اطاعت جو اللہ کو نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیا نے جو بات کر اختیار رہی کی ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آ گئی ہیں آپ لائن پہ؟ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ زمین شرک کر رہی ہے، نباتات جمادات حیوانات شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ کریں، بس ان کو زبردستی اللہ نے حکم دیا، وہ مان رہے ہیں، اور وہ سب مان رہے ہیں جان دل و جان سے، چاند سورج ستارے، تو وہ کبھی شرک نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالی نے انسانوں کو صرف اختیار دیا ہے کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسے ہی بنا دیتا کہ ان کو ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ کوئی شرک کرتے، جیسے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اصل میں وہ یہ اس آیت کا پس منظر دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے. کیوں پریشان ہوتے تھے؟ بڑے غور سے سنیں کہ اس میں انہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ یہ اگر اللہ کی بات مانیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ہے. لہذا وہ جب پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ دیکھو نبی اسلام سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، جو قبول کرے گا فائدہ اسی کا ہے، جو نہیں قبول کرے گا نقصان اور اسی کو برداشت کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا آپ آج میں دیکھیں ما انت علیہم بے وکیل، اور آپ ان پر کوئی ضامن نہیں ہیں. آپ کا کام جو میں نے، تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے اس عہد کی جو انہوں نے ان کی روح نے کی ہے میرے ساتھ، اور ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ اللہ نے جو عقل مجھے دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو اگر استعمال کروں گا بغیر کسی تعصب کے تو یہ بات جو نبی فرما رہا ہے، یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ برحق ہے. لہٰذا آپ تو ان کو دعوت دے دیجئے، رہا معاملہ جو خلاف ورزی کریں گے آئیں گے میرے پاس. کتنی دو ٹوک بات قرآن کر رہا ہے، کاش ہم سمجھیں. کوئی سوال؟ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 108 آیت میں کہا کہ تم ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا نہ کہو، اور اس کو سے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا بھلا؟ کہ وہ جہالت میں آ کر اللہ کو اور رسول کو گالیاں دیں گے. یہ کیوں کریں گے وہ؟ وہ شرک پہ اوپر جو مبتلا، شرک میں جو مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس وجہ سے کریں گے. جی گالی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ تمہارے معبودوں کو یعنی اللہ کو گالی دیں گے ریئیکشن کے طور پر، تو اس لیے تم ان کے بتوں کو یا برا بھلا نہ کرو یا گالیاں نہ دو. اب یہاں ایک چیز آپ ذرا نوٹ فرمائیں، مومن کو کس سے محبت ہے؟ اللہ سے. اور کافر کو، بت پرست کو کس سے محبت ہے؟ بتوں سے. اپنے بتوں کو. اپنے بتوں سے. ذرا بات کو اس ایسی طرح بتائیں تاکہ ہر آدمی کی سمجھ میں آئے. اب جب آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو کیونکہ ان کو محبت اللہ سے نہیں، ان کو محبت بتوں سے، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. لہذا آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں اور نہ ان کو موقع دیں کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں. لہذا یہ ہے منع کرنے کا سبب. اچھا آگے چلتے ہیں آیت 109 میں. پھر اس میں ذرا ایک وضاحت کر دیں. جی یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ یہ غالباً صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، ورنہ حضرت ابراہیم وہ بتوں کو کبھی نہ توڑتے. اگر ایسی کوئی بات ہے اگر آپ وضاحت کر. میرا خیال ہے ذرا سا اگر سمجھیں نا بات کو، اس وقت بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے نا، انہوں نے حجت تمام کی تھی ان پر. پہلے سارے سوال و جواب ہو چکے تھے، ان کو پتہ تھا سارے کافروں کو کہ یہ اللہ کو مانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو جو انہوں نے پوری حجت تمام کر کے کہ بتوں کے بعد جس طرح سوال و جواب انہوں نے اپنے آپ سے کیا، پھر جواب دیے، اس کے بعد انہوں نے اعلانیہ کہا کہ میں ان بتوں کو توڑوں گا، اور انہوں نے توڑے. لہذا یہ ہر زمانے میں دیکھیں دین کی یہ جو بات ہے کہ بتوں کو برا نہ کہو، انہوں نے توڑا اس لیے کہ انہوں نے پہلے حجت تمام کی ان سے. پورے قرآن میں اس ڈائلاگ موجود ہے، آپ پڑھ لیں. بت جو ہے، دیکھیے اللہ کے کلمے کو جب غالب کریں گے آپ تو سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا نا. جی تو لہذا توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے. رہا معاملہ زبانی کلامی ان کو برا کہنا، تاکہ
اور پھر اس کا موقع دینا ان کو کہ وہ اللہ کو برا کہیں، اس کو منع کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ سر حضور نے جو بت توڑے وہ ماحول اور تھا، اور جو حضرت ابراہیم نے توڑے وہ تو بالکل دوسرے ماحول میں توڑے تھے، جس کا رد عمل بڑا برا ہوا ان کے ساتھ۔ حضور تو غالب آ گئے تھے۔ اب آپ نے بات خود ہی بتا دی بھائی، وہ مغلوب تھے، حکومت کافروں کی تھی حضرت ابراہیم، تو اس لیے اس کا نتیجہ وہ ہوا جو وہاں ہونا تھا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر کے بتوں کو توڑا، اس لیے کہ کافر بے بس تھے۔ آپ نے خود فرمایا جی وہ آپ کی زبان سے نا وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل گیا، اس لیے وہ شاید یہ سمجھے، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا کہ انہوں نے بت پہلے توڑے اور پھر جو ہے وہ ان کو سزا دی تھی۔ ہاں، کیونکہ کافروں کی حکومت تھی۔ سر مختصر جو میں سمجھا آپ کی بات سے، اگر ہم کافر پہ حجت پورا کر دیں، ان کو بتا دیں، پھر ہم ان کے بتوں کو توڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں پڑھے نا کہ کافروں کے لیے حکم دیا کہ اب جب حکومت قائم ہو گئی کہ تم باز آ جاؤ یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے پھر تم بالکل اس طرح رہو کہ قرآن کا ہر حکم مانو گے، اپنی اس پہ قائم رہو عقیدے پہ، لیکن وہ آخرت میں حساب ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں اب آپ کو اسلام کی سپرمیسی، غلبہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہی بات ان اہل کتاب کو بھی کہی جو مکے کے حدود میں رہتے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ رہے اہل کتاب، ان کے گرجا اور کلیسا بھی رہے، لیکن انہوں نے بالکل جزیہ بھی دیا اور ہر اسلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ نوید بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہم آیت نمبر 109 میں۔ اچھا، اس 109 کو بڑا غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر کوئی ان کے پاس واقعی نشانی آ جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ کے پاس، تو ہم تو فوراً ایمان لے آئیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے کہ آپ ذرا ان جیسی نشانی لے آئیں۔ اب بڑا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا لاجواب اس کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو کافر آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا فرعون؟ کیا یہود کے ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ پر؟ کیا اونٹنی کا معجزہ دیکھ کے حضرت صالح پر ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ایمان کس کو ملتا ہے ذرا بتائیں مجھے۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ معجزے پر کوئی ایمان نہیں لاتا، تو پھر ایمان کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ سر جی وہ جب کوشش کرتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر طلب اور تڑپ ہو۔ جب یہ چیز ہوگی آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ پڑھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آخری آیت، کہ جب انسان کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے تو لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، جس طرح آپ کے اندر طلب اور تڑپ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور جب یہ ایمان ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف ہماری سوچ و فکر درست ہوتی ہے، ہمارا ہر عمل درست ہوتا ہے، ہمارے اخلاق بہترین بن جاتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ نے تو انسانوں کے فائدے کے لیے دین بھیجا، انبیاء بھیجے، کتب بھیجی۔ اب انسان اگر دنیا ہی
اللہ کی حکمت کو نہ سمجھے کہ اس نے دنیا بنائی کیوں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس بات کو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو وہ تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں جیسے کہ ابھی معجزہ آئے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں قل انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے کسی نبی نے اپنے طرف سے نہیں لائے، ہر نبی نے بتایا کہ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، حضرت صالح ہوں۔ اچھا، تو معجزے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی جب حکمت ہوتی ہے تو معجزہ آتا ہے، اور معجزے کو نہ ماننا، اور اس کے جس طرح انہوں نے اونٹلی کو پاؤں کاٹے تو اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر اس معجزے کے بعد یہی صورتحال ہوتی ہے، فرعون کو غرق کر دیا اللہ نے۔ اچھا، یہ تھی ہاں اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں آیت 109 میں ہی، وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے مسلمانوں، یہ سارے خطاب ہے مسلمانوں سے، تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ آخری آیت ہے 110۔ اچھا، بڑے غور سے سنیے اور دیکھیں نا، جواب دیا کریں، ورنہ آپ جب میں پڑھا رہا ہوں تو سوال کیا کریں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، کس طرح؟ کمال لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح وہ ایمان پہلی دفعہ نہیں لائے تھے، اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ میں بتاؤں سر؟ جی سر غیر یہ سر اس لیے کہ جب وہ پہلی مرتبہ نہیں ایمان لائے تو ان کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا، لہذا اللہ نے ان کی نگاہوں کو پھیر دیا اور اب وہ نہیں ایمان لا سکتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ صرف آگے جو آپ نے کہا نا کہ دل نگاہ پھیر دی اللہ نے، پھر انہوں نے جب اس بات پہ ضد کر کے اڑے رہے تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ اللہ نے بھی ان کے دلوں کو مہر لگا دی کہ اب وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو بہانے لگا رہے ہیں نا، اوپر 109 میں کہا کہ اگر آپ معجزہ دکھائیں تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، بالکل جھوٹے ہیں۔ لہذا ایمان لانے میں دیکھیں نا، مجھے آپ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کی صفات، چاہے قرآن ہو یا آیت کائنات ہوں، آیات انفس ہوں، میں خود اپنی ذاتی حیثیت میں جیدہ جاگتا معجزہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، کہ اس نے کس پانی سے مجھے پیدا کر کے اور انسان بنا کر میرے ساتھ کیا احسان کیے، کیا عقل دی، کیا سوج 5 سینسز دیے، کیا اس نے مجھے ہاتھ پاؤں بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو میں تو اس کو پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگنی چاہیے، لیکن یہ دنیا پرست، یہ مشرک، یہ بتوں کے پجاری، یہ کبھی عقل کو، اولو الالباب ہے ہی نہیں۔ اولو الالباب تو وہ ہیں، آپ کو سارا ہینڈ آؤٹ آج بھیجا ہے، کہ جو عقل سے کام لے کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے آخر میں 110 میں فرمایا وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑ دیں گے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں، کہ جو ان کا اپنا چوائس ہے؟ کیوں؟ شیطان کے حوالے کر دیں گے، دنیا پرستی اور مال پرستی میں سرگرداں رہیں گے جو بھی ایمان لوگ ہوں گے۔ انہیں یہ سوچ سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آخرت کا علم نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، آگے آخری بات بھی کہیں نا کہ پھر آئیں گے اللہ کے پاس، پھر جی جب وہ فیصلہ فرمائیں گے جہنم کا،
جو ابدی بھی ہے اذیت ناک بھی ہے، تو پھر لگ پتہ جائے گا ان کو. وہ بار بار اللہ سے کہیں گے کاش ہم نے اس نبی کی پیروی کی ہوتی جس کی مخالفت کی ہے. دیکھیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اب یہ ایمان کی دولت برقرار رکھنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے صرف قرآن کا علم اور اس پر عمل، یہ دو چیزیں ہم کریں گے، ہماری سیرت بھی ٹھیک بن جائے گی، اخلاقی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور ہم بہتر قوم، بہتر معاشرہ اور بہتر. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹس دنیا کی امریکہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، امریکہ کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سگنی کا ناچ اس کو نچایا ہے ایران نے. ایک جذبہ جہاد ہے جو ان کا باعث ہے نا صرف، اور وہ ہے جذبہ جہاد، کہ وہ زندگی کو، موت کو زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے مرنا. یہ جب جس قوم کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا، وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. آپ دیکھ لیں ویتنام میں کس قدر امریکہ ذلیل ہو کے نکلا ہے. آپ دیکھ لیں جی کس طرح جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے افغانستان سے، اس لیے کہ افغانی نہت افغانی کو ایک ہی ہتھیار تھا اس کے پاس کہ مجھے شہادت مل جائے، اور یہ اس سے خالی تھا تو ساری ٹیکنالوجی، ساری عددی برتری، سارا آپ کا جو معاہدہ تھے دنیا کے جو اس کو آپ ہیلپ کر رہے تھے، ناکام ہو گئے. کاش میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان طاقتوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بالکل سارے جہاد و قتال، سارے غزوات آپ دیکھ لیں کہ وہ نبی جو کھانے پینے سے بھی عاری تھا جب مکے سے نکالا گیا ہے، اور مدینے میں اس کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے انہوں نے کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مٹا دیا. اس نبی کو کس شان سے باقی رکھا. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کرتا ہے جو اولو الالباب ہو، اور اولو الالباب وہ ہے جو اللہ ہی کے بات مانے. سر جی ایک بات کرنی ہے یہاں پر. سر جی جی حکم. ہمیں جمعے والے دن ڈاکٹر سہیل حسن صاحب یہ کتاب الفتن و اشراط الساعت پڑھا رہے ہیں. تو سر جی جو وہ حدیثیں گزر رہی ہیں سر جی، مجھے تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایمان کی دولت کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق اپنا عمل، تو سر جی جب تک ہم نے اس کو اپنے ساتھ، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھا، یا اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں تک اس کو ٹرانسفر نہ کیا، ہم تو بڑے برے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. ایسی ایسی وعید ہے سر جی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. یہ جو اس کو دجالی دور آپ کے سامنے ہے، ابھی دجال کا تو آنا باقی ہے، یہ اسی کا تو نتیجہ ہے قرآن اور سنت کو چھوڑنے کا. آج مسلمان وہ کچھ کر رہے ہیں جو کافر بھی نہیں کرتے. عملاً کس قدر دنیا پرستی، مال پرستی، اور ہم ہر وہ تعلیمی نظام ہو، معاشی نظام ہو، اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں جو خود انہوں نے ڈیوائز کیا ہے اللہ کے دشمنوں نے. اور اللہ کا تعلیمی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، کس قدر دنیا اور آخرت میں بھلائی کا باعث ہے. لیکن کاش ہم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم انہی کافروں کے پیچھے چل کے کتنے رسوا ہو رہے ہیں. جزاک اللہ. اب آئیے آج کی آیت 111 پر. اللہ کہتے ہیں یہ جو جھوٹ بک رہے ہیں نا کہ بس آپ ایک نشانی لاتے تو ہم ایمان لے آتے، اور قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نے ان پر فرشتے اتار دیے ہوتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ہر چیز کو جمع کر دیتے. یہ ان موجزوں سے بڑھ کر ہے نا.
اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے ملائکہ کو نازل فرماتے، اور نمبر 2 ان کے ساتھ مردے باتیں کرتے، یہ معجزہ ایسا ہے کہ بندہ جو ختم ہو گیا وہ اٹھ کے بات کرنا شروع کر دے، کتنا بڑا معجزہ ہوگا اللہ کا۔ اور پھر وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہر چیز ان کے روبرو جمع کر دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ما کانوا لیؤمنوا، وہ ہرگز ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو۔ اور اللہ کی چاہت کس سے مشروط ہے؟ کہ وہ خود ایمان کے طلب اور طلب رکھتے ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا جلدی ایمان لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ، جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے توقف ہی نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے، وہ طلب اور تڑپ رکھتے تھے کہ حق کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے، جس میں ان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اب جب نبوت ملی تو آپ اس سے دیکھیں جو تسلیاں دے رہی ہیں اما خدیجہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ نبوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وجہ کہ اس کو وحی آتی ہے اور زمین و آسمان کا رابطہ ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات اس کو آتے ہیں، پھر وہ ساری مخلوق کو، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں مزے اڑاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر کے اس کی تکذیب بھی کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی، اور تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی جلدی پوچھیں۔ جیسے ہم اپنے بچپن کو دیکھیں نا، تو ماں باپ جو کہتے تھے کہ یہ آیات سورہ کہف کے یاد کر لو تو فتنہ دجال سے بچ جاؤ گے، یہ کرو تو اس کے یہ فوائد ہے، تو ہم فوراً سے اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی کشش تھی ہمارے دلوں میں قرآن کے لیے۔ لیکن جب ہم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں وہ چیز نہیں ہے۔ سر یہ کس طرح پیدا کی جائے؟ سستی، کاہلی، لاپرواہی، کچھ حد اچھا تک کوشش کے باوجود یہ چیز ان میں نہیں آ رہی، تو کیا کیا جائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں بڑے غور سے۔ آج ہمیں ایفرٹ اسی طرح کرنی چاہیے جس قدر باطل نظام، دیکھیں آپ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے ان لوگوں میں، ان استادوں استانیوں کے پاس پڑھتے ہیں جو بالکل بے دین ہیں، آپ گھر میں بات بتاتے ہیں وہاں دوسری بات سنتے ہیں، دوست ان کے غلط لوگ ہیں، کو ایجوکیشن ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ان ساری گندگیوں سے روکیں۔ وہ اگر آپ کے گھر میں نماز کا نظام ہے، آپ کے میاں آپ نماز قائم کرتے ہیں، بچوں کو قائم کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے اس تربیت کے بعد جب بھی آپ ان سے کہیں گے، وہ یہ بڑے زیادہ عقل مند ہیں جب ہم بچپن میں تھے، کیونکہ یہ ایکسپوز ٹو نالج اور دنیا بھر سے ان کے میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ تو اگر یہ بچے، ان کو اگر ہم صحیح تربیت کر دیں، میں نے صحیح تربیت بتائی آپ کو؟ جی سر، یعنی وقت کے چیلنجز کے مطابق ہمیں اپنی کوشش کو بڑھانا ہاں بالکل بالکل، اور جتنے سخت چیلنجز ہیں اتنی سخت آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی۔ یہ جو آیت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل کی، بالکل آپ نے اگر اس پہ عمل کیا بہترین طریقے سے، آپ بچوں کو یہ یقین دلا دیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ مغرب اسلامی تہذیب کیا ہے اور مغربی تہذیب کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ننگا پن، فحاشی، امریکہ میں بھی یورپ میں بھی، اور میں کیونکہ طالب علم تھا قرآن کا حدیث کا، مجھے بالکل پتہ تھا کہ یہی وہ تہذیب ہے جو انسانیت کے لیے فساد کا باعث بنتی ہے۔ اور کیونکہ میں جب اپنے گھر میں سے سیکھ کے گیا تھا تو میں نے وہاں نہ صرف خود بچا
دوسروں کو بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق بخشی کہ میں وہاں کام کرتا تھا دین کا، میرے گھر میں جمعے کی نماز ہوتی تھی، ان چیزوں نے مجھے بالکل باز رکھا اس جوانی میں بھی کہ میں ان چیزوں کے قریب بھی نہیں گیا. یہ اس اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. اب بات سمجھ سر آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر سر سمجھ حدیث گئی. نبی سر کریم آپ صلی ہمارے اللہ لیے علیہ دعا وسلم، بھی کیا کریں. آپ دو بولیں گے تو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا. جی سر میں کہہ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو فرمان ہے کہ 7 سال سے بچے کو نماز کی عادت اور دین کی تربیت کرو، اور 10 سال کا تک پڑھنے تک نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کے پڑھاؤ. تو یہ بھی تربیت پھر اس کی آخری دم تک انشاءاللہ اس کے دل میں رہتی ہے دین کے بارے میں. ہاں، لیکن مارنے کی نوبت نہیں آتی. اگر آپ بچے سے پیار محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے ڈھنگ سے، کہ جو اللہ نے وہ فرمایا نا وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، جتنا بچہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے نا، اگر اسی پیار کا فائدہ اٹھا کے آپ اس کی تربیت کریں تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے، بھائی دیکھیں نا، میرے پوتے پوتیاں اور لڑکیوں کے بچے ہیں، وہ سارے جب 7 سال کا ہو جاتا ہے وہ 6 سال سے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. 7 سال کا ہوتا ہے. میں آج بھی، ہماری بیٹی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے، وہ لڑکا 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، 15 پارے حفظ کر چکا ہے، وہ صبح کی جماعت اس نے کرائی ہے. ماشاءاللہ. سر جی جمعے والے دن تو ایسا ہی ہوتا ہے، ماؤں کی اتنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ فوراً انہیں اٹھانا، تیار کرنا، ان کے کپڑے نکالنے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کے جمعہ کی نماز پڑھیں، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ بچے جا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے. سر روزانہ کی نماز جو ہے نا، وہ بھی ماں باپ پہلے نمونہ بنے نا. جی جب بچے دیکھتے ہیں اپنے والدین کو پابندی سے پڑھتے ہوئے تو وہ خود بخود ہی مائل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سر جی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 6 سال کی عمر سے، یہ سب سے بیسٹ ہے. وہیں سے آپ اس کو عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ 7 میں پختہ ہوگا. دیکھیں، اگر آپ اس کے نتائج دیکھیں نا، بگڑ بھی سکتے ہیں، نتائج الٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر اس بچے میں اتنی ضد ہو، لیکن 99% کیسز میں انشاءاللہ آپ اس چیز کو بالکل فائدہ مند پائیں گے. آگے چلتے ہیں. اچھا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم آج 111 کر رہے تھے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مرضی آپ معجزہ لے آئیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. وجہ، ان کو دنیا، مال پرستی، ہوس پرستی اتنی پسند ہے کہ یہ اللہ کی بات سننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے. اب آج آپ کے پاس 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے کہ اولو الالباب کون ہے، اور یہاں جاہلوں کا ذکر ہے. جاہل کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ تعالیٰ کی بات پوری طرح 100% اس کو ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی دنیاوی خواہشوں اور مالوں اور ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ جاہل ہے. تو اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جاہل کون ہے اور اولو الالباب کون ہے. ہم نے آج سمجھ رکھا ہے کہ جس کے پاس بی اے کی ڈگری ہے وہ بھی عقل مند ہے، کیونکہ اس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے. جس کے پاس ایم فل ہے وہ اور زیادہ عقل مند ہے. ہاں، وہ عقل مند ہے اگر قرآن کے پیش نظر زندگی گزار رہا ہے. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ جاہل ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں ہے. سر جی آج کل سب کو تو مال و دولت کی تڑپ لگی ہوئی ہے کہ بس مال ہونا چاہیے، مال کما لیں بس. کاش زرتاج صاحبہ آپ اگر پڑھیں نا کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اور نماز میں اکثر پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کتنی بڑی بات ہے کہ کثرت طلب، چاہے مال، اولاد، دولت، میں بہترین کرکٹر بنوں، میں بہترین فلاں بنوں، اور ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتا ہے. حتیٰ کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں نا اور نافرمانوں کے لیے اتنے سخت
اور نیکوں کے لیے اتنے نرم، اس کو لگ پتہ جاتا ہے، اور برزخ پھر کس طرح گزرتا ہے نیک آدمی کا اور کس طرح گزرتا ہے اس کا جو نافرمان ہے۔ کبھی آپ سوچیں 3 سوال کتنی حکمت کے بھرے ہوئے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ آپ بتائیں ذرا ساج صاحبہ کہ میرا رب جس نے کون ہے؟ زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزاری ہوئی، ہاں، جس نے زندگی اس کو رب مان کر گزاری ہوگی۔ اچھا، پھر تیرا رسول کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ وہی جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہوگی، اپنے رب کی اور اپنے نبی کی حدیث۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیں نا، جس نے وہ اس کا جواب ہی نہیں دے گا اور فوراً جہنم سے اب وہ ہوائیں گرم آنی شروع ہو جائیں گی۔ تیرا دین کیا ہے؟ دیکھیں، آپ سوچیں، اگر میں اللہ کو رب مان کر زندگی نہیں گزار رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا، اور میں غیر اسلام کے پیچھے چل رہا ہوں جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ججز چل رہے ہیں، کون سوالوں کا جواب دے سکے گا؟ کہاں؟ آپ سوچیں کہ رب کا انتظام اور اہتمام کتنا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ تو آیت 112 میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، یعنی ایک تو وہ شیطان اکبر ہے نا، ایک جنوں میں بھی اس کے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں یہ جو آج آپ کی بگڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ججز ہیں، یہ اصل میں انسان نما شیطان ہے۔ کیوں؟ یہ ہر وہ کام طاغوت کو خوش کرنے کے لیے تو کرنے کو تیار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بےتاب ہیں کہ اس کو وہ مل جائے پرائز۔ او اللہ کے بندو، میں کل سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں کبھی کبھی، اب آپ بتائیں مجھے، یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو اجازت دے دی تھی صدر کو اور اس کو کہ بھائی آپ امن کے لیے کام کریں، اور بھائی آپ کا مطالبات ہونا چاہیے تھے کہ بھائی آپ ان جہاد کرو ان کے خلاف جو قرآن کہتا ہے۔ آپ ان کو کیا کفر کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا تجاویز دے رہے ہیں، اور آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوچیں، جب علماء، نام و نہاد علماء یہ بات کریں گے کہ کافر کو کہ بھائی آپ کی خوشامد کریں کہ آپ، وہ بھائی کافر تو اللہ کا بھی دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن نے کئی جگہ کہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو آزمائش کے لیے اس کو سارے آپشن اویلیبل ہونے چاہیے۔ کون سے آپشن؟ کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر دین پہ چلنا چاہتا ہے تو قرآن رہنمائی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے کافی، اگر اس کے خلاف چلنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے برے اعمال کو انتہائی خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور وہ جو جال پھینکتا ہے نا، 4 قسم کے قرآن نے بتا دیے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ آ کے اور وہ سارے وعدے جھوٹے ہیں، کوئی وعدہ سچ نہیں۔ قیامت کے دن بتا دیا اللہ نے۔ اب آپ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے گمراہ ہونا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اہتمام کیا تاکہ دنیا میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور آخرت میں اپنا حصہ بھرپور وصول کریں جہنم کی شکل میں۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے برے اعمال نعوذ باللہ بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بارش لگی ہے سر جی، یہ ایک
बात समझाएं यहाँ पर, यूं ही बादुकुम इला बाद, ये जो है जी इस हिस्से को समझाइएगा। यूं ही कौन बादुहुम इला बाद, यानी वो वही करते हैं एक दूसरे के ऊपर। वही का माना यहाँ वो वही नहीं है, यहाँ वही का माना लफ्सी माना इशारा करते हैं उसको खूब। मसलन जो खवातीन लिबास गंदा पहन के बाहर घूम रही हैं ना, उससे कहते हैं तू, ये औरत भी कितनी सादी और बेवकूफ है जो बुरखे में बाहर फिर रही है, तुम बड़ी बहादुर हो। वो इस पकड़ के और गुनाह करती है। इसी तरह सूद को देख लो, हर बुरे काम को देख लें, किस तरह वो दूसरों को समझाते हैं। ये वही का मतलब ये है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर कोई और सवाल नहीं है तो ये तो बताया ना अल्लाह ताला ने, यूखी बादहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, एक दूसरे को इशारों कनायों में पुरफरेब बातें पहुंचाते रहते हैं गुमराह करने के लिए। देखे ना, आपने देखा होगा। हाँ भाई, आ गया आपका है जी। अच्छा, आप जरा मेरे बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये झूठी बातें और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उनको पेश करते हैं। मसलन बुरे आदमी के दोस्त आएंगे ना, चलो भाई बाजार को चलें, उसको ये पता ही नहीं कि ये औकात जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं ये सारे खैर के लिए हैं, वो उनको बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमाज का वक्त हो गया, अजानें हो रही हैं, वो बाजारों में घूम रहे हैं, तो वो शैतान है या इंसान है? ये काम अच्छा, ये थी आयत नंबर 112। और अल्लाह ताला कहते हैं वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, इसी में अल्लाह ये रवैया न कर सकते। अल्लाह की हिकमत थी और उसी की हिकमत बेहतरीन है कि दुनिया उसने इम्तहान बनाई। अगर दुनिया इम्तहान न बनाता, जिस तरह और मखलूक को अल्लाह बुराई करने का चांस ही नहीं छोड़ा, आप देख लें जमीन आसमान हर चीज अल्लाह की बड़ी मुफीद फर्माबरदार बनी हुई है, तो अल्लाह इंसान को भी बना देता। लेकिन अल्लाह की हिकमत का तकाजा ये नहीं था, और अल्लाह ने अपनी हिकमत के जरिए ये सब चीजें जो हैं, अल्लाह ने बंदे को वसाइल भी दिए, जराए भी दिए, सब कुछ दिया, ताकि वो देखे कि वो उन वसाइल और जराए को हक के लिए इस्तेमाल करता है या बातिल के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं आगे आखिर में कहते हैं फज़रहुम वमा यफ्तरून, तो छोड़िए नबी सल्लम इनको और इनकी अफ्तरा परदाजियों को भी। ये झूठ जो बोल रहे हैं ना, ये तो इनके लिए अल्लाह ताला के पास सबूत होंगे कि वो इनको सजा दे। लिहाजा आप परेशान ना हो, ये अल्लाह ने उनको ऑप्शन बख्शा है कि चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो, मानो तो तुम्हारा वाला, नहीं मानो तो मुसीबत तुम अपने लिए खुद जमा करोगे अपने अमाल की वजह से। ये थी आयत 112। और 113 में अल्लाह फरमाते हैं वलितस्ग़ा इलैहि अफ़अदुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिर। सोचें जरा, कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है। और ऐसा इसलिए है ताकि वो माइल हो जाएं उसकी तरफ इन लोगों के दिल जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, आखिरत को कौन नहीं मानता भला? अब सुने, बात को पूरी तरह समझा करें। आखिरत यौम हिसाब है। अच्छा, जो यौम हिसाब को नहीं मानता वो दुनिया में नेक अमल कैसे करेगा? वो कुरान और रसूल सल्लम और उस फितरत को कैसे अडॉप्ट करेगा जो अल्लाह ने बनाई है? क्योंकि उसकी फितरत तो मसख हो चुकी है। वो बुराइयां कर करके माल औलाद उसके चक्कर में, और पता नहीं पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, कोठियों कारों के चक्कर में वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हक पर नहीं आ सकता। हक जो है वो तो आपको अपना हक लेना है, किसी दूसरे का हक नहीं मारना। लेकिन ये जो अल्लाह के बागी हैं,
جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. کیوں؟ آخرت ہی تو وہ چیز ہے جو مجھے اس کا خوف ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گا، اور کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے میرے ایمان اور عمل صالح پر. اگر یہ میں نے نہ کیا، اچھا پھر بڑے غور سے سنیں، یہ کریں گے تو آپ بالکل بہترین انسان بن جائیں گے. کیا؟ ایمان اور عمل صالح. پھر آپ کا معاشرہ بھی، آپ کا معیشت بھی سب ٹھیک ہو جائے گی جب اکثریت اس پہ بات پہ آ جائے گی. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، مدنی دور کا دیکھ لیں، آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، یا جب کبھی انسانیت نے یہ فیصلہ کیا کسی حکومت نے کہ ہم نے حق پہ چلنا ہے، تو بالکل وہی نتائج برآمد ہوئے ہیں جو اس کی اچھائی کے جو ہونے چاہیے. تو جو آخرت سے انکاری ہے نا، وہ پھر، اور آخرت کا انکار کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اس کو جب تک انکار نہ کریں وہ دنیا میں کھل کھیل نہیں سکتے. لہذا وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، کس نے دیکھی آخرت. یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو خدا بنائے ہوئے ہم نے، نعوذ باللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ چھڑا لیں گے ہمیں. اور اللہ کہتا ہے کوئی دم نہیں مار سکے گا اس رب کے سامنے. وہ اللہ کل شین قدیر ہے آج بھی، لیکن وہاں ایسا اللہ کل شین قدیر ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی نفسا نفسی کی پڑی ہوگی. اس کو اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں ہوگا، اتنے پریشان ہوں گے. آج آپ کو موقع ہے ان بچوں کی تربیت کریں تاکہ آپ کے بچے جنت میں آپ کے ساتھ رہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی اور اولاد بھی نیک ہوگی تو اللہ ان دونوں کو جنت میں. اور کمال یہ دیکھیں، وہاں اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جس کا اونچا درجہ ہے سب کو وہاں لے جاؤ. اگر ماں اونچے درجے میں ہے تو سارے بچوں کو جنت کے نیچے درجوں سے اوپر شفٹ کر دیے جائے. اور 100 کے قریب درجے ہیں جنت کے. نوٹ فرمائے ذرا، اللہ کتنا کریم ہے، اور اس کی رحمت کتنی زبردست ہوگی آخرت میں، اور کس قدر عدل اور انصاف ہوگا کہ برے آدمی کو جہنم میں جانا ہوگا، کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا. دنیا میں آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح کو بچہ جو تھا وہ ایمان نہیں لایا، لیکن جب طوفان آیا اور باپ کی پدری محبت نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ڈانٹ کے پھلا دی. حضرت نوح علیہ السلام جیسے 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے کہ وہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالی ہمیں برے اعمال کے ساتھ بھی جنت میں بھیج دے گا؟ وہ اللہ کبھی، یہ بہت بڑا نقص ہے، اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے. اس لیے آپ 33 دفعہ ہر نماز میں کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے. پھر اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ مشرک نعوذ باللہ جیسے سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پر بلیم نہ کیجیے، آپ اپنی عقل کو بلیم کیجیے. اچھا سر جی ایک یہاں بات کہنی ہے. سر جی جی نوح علیہ حکم. السلام کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو سر جی کتنا بڑا حوصلہ تھا ان کا. اور سر جی ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ہماری اولاد اگر بگڑ گئی، جیسے فتنوں کا دور ہے، تو سر جی لگتا ہے کہ موت آ جائے گی. ہمیں اتنا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. ہمارے تو حوصلے نہیں ہیں سر جی، اولاد بگڑ لیکن جائے. اور ہم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے حوصلے اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں. اور جو لوگ خود اپنے بچوں کو جہنم کا، دیکھیں نا قرآن کی ایک آیت کتنی پیاری ہے سورۃ تحریم کی، کو انفسکم، خود بھی بچو، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، کو انفسکم واہلیکم من النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج آپ اس دنیا میں ان کو حرام کھلا رہے ہیں، حرام خوری کا عادی بنا رہے ہیں. وہ جب جہنم میں جلیں گے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہے، یہ مومن کو ہونی چاہیے. ورنہ آپ اس دنیا میں وہ برے اعمال کر رہے ہیں کہ جو آپ خود بھی جہنم میں جلیں گے، اولاد بھی جلے گی. اچھا، قرآن کس قدر صاف اور واضح ہے، ذرا نوٹ فرمائیں.
اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذرہم وما یفترون، چھوڑ دیجئے ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو. کیوں؟ کہ آئیں گے اللہ کے پاس اور وہاں بے بس ہوں گے. یہاں دنیا میں تو کبھی پیسہ دے کے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی جیسے پاکستان کی عدالتیں ہیں یا پولیس کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں، اور ایک ہی سکہ چلے گا، ایمان اور عمل صالح. اچھا، 113 ہو گئی ہے. 114 میں آئیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، یہ مومن کیسا سوال کر رہا ہے، اور اللہ جی اس ٹائم سوال. ہو گیا. ٹائم ہو گیا ہے. اچھا ہاں، جی 9 بج گئے. چلے، کوئی سوال ہو آپ کا تاکہ کل آپ سے جواب دے سکیں. آپ آج پوچھ لیں سوال. تو صرف ہم نے 109 کل کی تھی، 110، 111 اور 112 3 آیتیں کی ہیں. ساری 113 بھی کر لی، 4 آیتیں. نہیں سر جی 113 نہیں جی کیا، 3 تھی. 112 ہی کیے ہیں. اچھا، 112 تو 3 آیتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اس کامیابی سے ہمکنار ہوں جو ایک اہل حق اور اہل حق پرست کے لیے اللہ نے لکھی ہے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب آپ العالمین. سب لوگ اس بہن کے لیے دعا کیجئے. ان کو بڑے سخت چکر آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب اپنی نمازوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. وہ آمین. جرمنی والی بہن کی بات کر رہا ہوں. آمین ثم آمین. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے جو دعا فرمائی ہے بتائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. انشاءاللہ. سر جی کل آپ کی کلاس ہے اور آپ نے اس ہاں، کتاب شروع کروانی ہے. میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں، جی سر. بند کر کے نا، میں ابھی بات کرتا ہوں. جی سر. السلام علیکم.